اور میوزک انسٹرومنٹ یہ نہیں تھے، میوزک انسٹرومنٹ یہ نہیں تھے جو آج ہیں. فریج نہیں تھا, ہم گھڑے کا پانی پیتے, دریا سندھ کا پانی پی کے ہم جوان, کوئی منرل واٹر نہیں ہوتا. اب دریا سندھ اب بھی بہتا ہے ہمارے ہاں. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو ملازم ہوتے تھے وہ مختلف جانوروں پہ جا کے, بیل پہ, گدھے پہ, اونٹ پہ جا کے پانی بھر کے لاتے تھے دریا سندھ سے. وہ بہتا پانی, اس میں آج بھی اسی طرح کا وہ ہے, وہی ہم پیتے تھے. اس کو کوئی ہم گرم نہیں کرتے تھے, کوئی اس میں کوئی چیزیں نہیں ڈالتے, کچھ بھی نہیں. وہ پی کے ہم جوان ہوئے. صحیح. لیکن اور بغیر اے سی کے جوان ہوئے. اچھا, یہ حالات بدلا ماشاءاللہ تقریباً 40 سال میں رف ایسٹیمیٹڈ 40 سال تو بہت ہیں, یہ تو پچھلے 15-20 سال کا شاخسانہ ہے. چلے لیکن آپ کو میوزک سین پہ اب اس دوران میں دور بدلا, نسل بدلی, رنگ بدلا, ڈھنگ بدلا, انداز بدلا, لوگ بدلے, نہیں بدلا آپ کا میوزک, نہیں بدلا آپ کا طریقہ, نہیں بدلا آپ اس وقت بھی ہٹ, آپ آج بھی ہٹ. کیا اس میں کیا بات کیا ہے؟ ایک تو الحمدللہ اللہ کے جل شانہ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ, تیسری نسل ہے اب مجھے سن رہی ہے. ہاں جی, اور برداشت کر رہی ہے. یہی تو کمال, یہی تو کمال ہے, اللہ جل شانہ کا کمال ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا تو صرف اتنا کنٹریبیوشن ہے کہ میں نے اس میں ملاوٹ نہیں کی. اچھا, شاید یہ بھی وجہ ہو کہ میں جس طرح تھا اسی طرح آج بھی. بالکل صحیح. جس طرح میں نے انٹر ہوا اسی طرح میں سوچتا ہوں کہ ایگزٹ لے لوں. ارے ایگزٹ آپ کو لینے کوئی دے گا تو آپ ایگزٹ ہاں, یہ میں نے 1-2 دفعہ کوشش کی لیکن میرے چاہنے والوں نے مجھے پھر ادھر لے آئے. اب میں ذرا چونکہ اب میوزک کا وہ دور نہیں, الحمدللہ ہم زندہ ہیں اور اپنی ثقافت کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور جب تک ہمارے آخری سانس ہے ہم کوشش کریں گے ہمارے جو کلچر ہے, ہماری جو تہذیب ہے, وہ اسی طرح ہم بحثیت ایک چوکیدار کے, پہرے دار کے, اس کے لیے وہ جو فرائض میں شامل. بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور قائم رکھے. اس پہ ہما ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ہما. السلام علیکم ہما, کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. جلدی سے پوچھ لیں اس سے پہلے کہ دوسری دفعہ آپ کی کال کٹ جائے. نہیں آتی, آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. اچھا, مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. آج میں خوش بہت ہوں. سب ڈریسز میں سے آپ کو یہ ڈریس سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اچھا, چلے بہت شکریہ آپ کا ہما. عطا اللہ صاحب سے بات کروا دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی ہما الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہو؟ ہاں جی بالکل, اللہ کا کرم ہے. خدا آپ کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک, سلامت اور صحت کے ساتھ رکھے. بہت شکریہ, اللہ تمہیں بھی. آپ کی آواز بہت اچھی ہے. بہت شکریہ, اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے, خیر سے ہو. بہت شکریہ ہما, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میوزک بدل گیا ہے, کبھی آپ نے بھی سوچا کہ اپنے انسٹرومنٹس میں کوئی کمپیوٹر, کوئی اس طرح کی چیز ہم بھی لگا لیں؟ ایسا ہے فرق کہ جو ہم البم ریلیز کرتے ہیں ادھر یورپ میں, UK میں, امریکہ میں, تو وہاں جو کمپنی کرتے اس کو وہ کچھ توڑ بھنگ کر کے اس میں کوئی ریمکس کا چکر چلا کے وہاں وہ ریلیز کر رہے ہیں. لیکن میں اپنے طور پہ خود کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں اس میں فٹ ہو جاؤں سسٹم میں. تو اب بھی جو میرا ذکر کیا میں نے البم آ رہا ہے, اس میں بھی وہی فلوٹ, وہی ہارمونیم, وہی طبلہ, وہی ڈھولک. اس لیے کہ وہی ہماری احساس ہے نا, ہمیں وہی میوزک اچھا لگتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے, کیونکہ وہی ہماری روح کی تار کو چھیڑے گا, دل کی تار کو چھیڑے گا. یہ بات ہم نے تو بہت سمجھائی ہے, میڈیا کا کام ہے یہ بات لوگوں کو, جو خاص طور پہ جو نئی نسل آ رہی ہے. اور الحمدللہ اپنے کام میں ہم کسی حد تک کامیاب ہیں پوری دنیا میں جا رہا کہ کسی کی میری طرف سے. صحیح. میں کبھی کبھی پٹھان بن جاتا ہوں. کن باتوں پہ مطلب غصہ آ جاتا ہے؟ بس کچھ روٹین سے ہٹ کے جو بات ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے, لیکن بہت کم. صحیح. ایکسپریس کیسے کرتے ہیں؟ جو چیز مزاج کے خلاف, اور ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ, بار بار دہرائی جائے تو پھر یقیناً وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اور کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک تو ہوتا ہے شاؤٹ کر دیا, چلا دیا, بعض اوقات آدمی نہیں اس طرح کر سکتا, پھر کیا کرتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں ہو تو خود یا اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں کسی طرح اس بندے سے, یا جو بھی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے. صحیح. تو پھر 2, 4, 5 دن جب میں اس سے ڈسکنیکٹ رہتا ہوں
यानी सोशल बाइकआउट कर लेता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि लाला नाराज है या सहेल भी नाराज है, तो जाहिर है वो जो अपने अपने हैं। सही। शायरी की सिलेक्शन मेरी कुछ ऐसी रही है शुरू से, जिसमें गम का असर नुमाया है। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि मैं जितने लिखने वाले हैं उन्होंने भी इसी टाइप का लिखा, उनको भी ऐसी मतलब उसमें कोई जाती मसला नहीं। ये हर जात का मसला है, जो समझ लें। हमारे बुजुर्ग थे, बहुत अजीम शायर भी और नसर निगार भी, इब्न इंशा। और इंशा जी से एक बुजुर्ग की हैसियत से हम उनसे मिलते थे। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि नसर में सिर्फ मिजाह लिखते थे और बहुत बड़े मिजाह निगार थे उर्दू के, लेकिन जब शायरी की जाने आते थे तो कल 14वीं की रात थी और शब भर रहा चर्चा तेरा, और इंशा जी उठो अब कूच करो, और हमेशा एक गमगीन और बहुत ही उदास लहजा था उनका। और उस उदास लहजे की सबसे ज्यादा उदास एक नज्म जो मुझे बहुत पसंद थी, और मेरा ये ख्याल था कि ये ऐसी नज्म है कि ये किसी गायक की गिरफ्त में नहीं आ सकती। उसमें एक ऐसा अलग पहलू था जो आम गायक था कि आप शायर भी रहे। ये बातें हैं तब की जब आतिश जवां था। अच्छा, आतिश अभी खासा नॉर्मल लगता है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? नहीं, अब तो खर्चा करके ऐसा होता है। अच्छा, शायरी जो आपने की तो किसी खास शायर से आप मुतासिर हुए? ऐसा होता है मुस्तनसर भाई कि मैं चूंकि फोक गाता हूँ, तो फोक में ये होता है कि हमें ज्यादा उसके अशार नहीं मिलते थे, यानी एक अस्ताई या बमुश्किल उसके 2 अंतरे मिल गए, तो उस पे फिर हम खुद हिर्जा सराई करते हैं। मतलब कोई हिर्जा सराई करके सुनाए ना? यानी एक ये गीत है, वो हमारे मियाँ वाली के हैं शायर, उन्होंने लिखा, लेकिन उस थोड़े से उसमें शेर थे, उसमें मैंने एक शेर का इजाफा किया, कमीज तेरी काली सोने फूलना वाली। शायर कौन कौन से? अहमद फराज साहब मुझे पसंद है, साहिर लुधियानवी साहब, उनका कलाम मैंने कभी कभी गाया है। अहमद फराज की कोई गजल आपने गाई हो? अगर आदमी सफर करे और चित्राल तक जाए या पेशावर तक जाए तो मुख्तलिफ मंजर जो है वो बदलते जाते हैं, जुबानें बदलती जाती हैं, लेकिन एक आवाज जो है मुसलसल आपके कानों में गूंजती है, चाय खानों में से, ट्रकों में से, छोटे छोटे घरों में से, और वो है अताउल्लाह ईसा केरली की आवाज। आपके पास एक कॉपी है जिससे देखकर आप गुलकारी फरमाते हैं, इसमें गजलें भी हैं, गीत भी हैं, काफियां भी हैं। तो मैं अभी ये देख रहा था कि आपकी लिखाई बहुत अच्छी है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? बात यूं है कि हम जो देहाती लोग, पेंडू लोग हैं जी, तो हमारी सबसे उस वक्त की बात, अब तो पता नहीं देहातों में जाने का भी कम इत्तेफाक। कि आप जो मेल हीरोज हैं उनके नाम से तो रख सकते हैं अपने बेटों का नाम, लेकिन बेटियों का नाम आप ससी या हीर नहीं रखते। यूरोप में जूलियट आम नाम होता है और उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की जाती, लेकिन यहाँ हम महसूस करते हैं ना। हम तो सामल माशाल्लाह मेरे बराबर में बैठा हुआ है और बड़े इन्हमाक से और गौर से गाना सुन रहा है। आपने इसे कहा होगा कि बेटे आपने बहुत गौर से मेरा गाना सुना। तो सामल से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें अगर आप इजाजत दें। मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा सामल बेटे, आपको अब्बू को गाना वगैरह सिखाते? नहीं जी, मुझे कोई गाना नहीं सिखाते। कभी कभी थोड़ा बहुत बता देते हैं। क्या बताते? कोई शेर अगर मैं भूल जाऊं कहीं से, अच्छा। मैं रिहर्सल अपनी करता हूँ, तो कहीं से अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे थोड़ा सा, मैं पूछ लेता हूँ उनसे, तो मुझे बता देते हैं। अच्छा, अब्बू की कोई खास आदत जो आपको, बल्कि 2-3 आदतें जो आपको पसंद नहीं है? मुझे तो अब्बू अच्छे लगते हैं, तो उनकी मुझे हर आदतें अच्छी लगती हैं। बेटे ये घर जाके आपको कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपके साथ जाऊं? नहीं, ये बात नहीं है, और उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा और ना उन्होंने मुझे कभी झिड़का है। सीखी ये आपस में लाज़िम मलज़ूम। जब आप गाते हैं तो आपकी ख़ास वो जो रिदम है तबले की भी, ढोलकी की भी, तो उसमें मेरे जैसा शख्स भी जो मौसीकी की अबजद से भी वाकिफ़ नहीं है, तो उसके अंदर बदन में, खून में, गर्दिश में कोई हरकत होती है और जी ये चाहता है कि रक्स किया जाए। तो आप जब गा रहे होते हैं तो
آپ بھی تو وہ تمام تر حرکت آپ کے اندر وہ سفر کر رہی ہوتی, تو آپ کا جی نہیں یہ چاہتا کہ یہ جو آرام سے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں منہ بنا کے یا ذرا سا سر لا دیتے ہیں تو یہ اٹھیں اور اس پر رقص کریں؟ جی چاہتا ہے, لیکن مستنصر بھائی ہمارا معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا ماحول, ہماری جو تہذیب ہم ہے. معاشرے کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کے جی کی بات کر رہے میرا جی تو کرتا ہے, میں اگر آپ گاتے ہوئے ذرا غور کریں تو میں خود اس وقت میرا جسم ناچ رہا ہوتا ہے اس ردھم, اس لے میں. اور جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بعض اوقات جب ہماری ان سے وہ ہوتی ہے دیکھنے کی حد تک, تو ان کا پاؤں چل رہا ہوتا ہے یا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے, ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناچ رہے. اچھا, باہر کے ملکوں میں جو گئے ہیں آپ, تو باہر کے ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ پہ اختیار نہیں رکھ سکتا تو اس کو کوئی پابندی نہیں ہوتی ناچنے کی, ناچتا بھی ہے. ایسا ہوا؟ ہاں, کئی دفعہ ہو. تو وہاں وہ ناچنے کو برا نہیں سمجھتے, ان کی بیویاں, ان کی فیملیز. اچھا, اس کے رقص سے آپ کو کچھ اثر ہوتا ہے؟ آپ زیادہ تیز گاتے ہیں یا آپ میں؟ ظاہر ہے جب رسپانس ملے گا تو آدمی کھل کے پرفارمنس دے گا, بہتر طریقے سے کوشش کرے گا پرفارم کرنے کی. کبھی یہ بھی ہوا کہ آپ نے اپنا باجا چھوڑا اور خود شروع ہو گئے؟ ہاں ہوا جی, کئی دفعہ ہوا. اچھا, مثلا کون سے گانے پہ ہو؟ یہ مختلف سچویشنز میں مختلف گانے بعض اوقات چلتے ہیں, اب ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا جو آج کا ماحول ہے وہ کل نہیں تھا. کل جن کے جو میرے سامنے آڈینس تھی اس میں 90% لوگ ان پڑھ تھے اور مزدور تھے, جی. اور آج کی جو آڈینس ہے اس میں مجھے تو کوئی مزدور نہیں لگ رہا, کوئی ان پڑھ نہیں لگ رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس آڈینس سے دور ہو گئے اور آپ پڑھے لکھوں میں آ گئے؟ نہیں, یہ بات نہیں ان کو چھوڑ کے. نہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب کل رات کو میں نے جو فنکشن کیا اس میں ایسی آڈینس تھی جس میں زیادہ ان پڑھ تھے, مزدور طبقہ لوگ, اور آج اللہ کے فضل سے میں جس آڈینس میں بیٹھا ہوں وہ ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی اور اچھے اس سے بلانگ کرتی ہے. جی. تو دونوں قسم کی آڈینس سے واسطہ بڑھتا ہے. جی. جو لیکن زیادہ جو میرا ہے اسٹیج کا کام دیہاتوں میں یا چھوٹے چھوٹے شہروں میں, تو وہاں جو مزدور طبقہ لوگ ہیں زیادہ سنتے ہیں, زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اچھا, ایک جو ہمارا ایک ثقافتی ایک حوالہ ہے میلوں ٹھیلوں کا, اور ایک زمانے میں بہت ہمارے مشہور جو لوک فنکار تھے وہ وہاں جاتے تھے اور گاتے تھے اور داد پاتے تھے, تو آپ بھی ان میلوں ٹھیلوں میں جاتے ہیں؟ ہاں جی, میں بھی جاتا ہوں ان میلوں میں, یا اس پہ بھی جایا کرتے. جی. یہ جو ہمارے فنکار لوگ ہیں عرسوں پہ بھی جاتے ہیں. جی. میں صرف جاتا ہوں اپنے وہاں پیر و مرشد کے ہاں, جی, جب ان کے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے وہاں توسہ شریف میں. نہیں, اس کے علاوہ جو میلے ویسے ہوتے ہیں؟ ہاں, میلے ان پہ بھی جاتا ہوں. مثلا کون سے میلے, کوئی نام لیں آپ؟ اب چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں میلے ہوتے ہیں, یا ہمارے ملک میں جو مارچ کے مہینے میں جو مختلف علاقوں میں گورنمنٹ میلے کرواتی ہے, اچھا, ان میلوں میں میں جاتا ہوں. اور وہاں کی آڈینس کی میں اور اسلام آباد کی آڈینس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہاں کی آڈینس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی, کوئی تکلف نہیں ہوتا. اب یہاں کی آڈینس کو جتنا بھی گانا کو پسند آ جائے وہ ایسے ہی کر دیں, اور اسی پہ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے کوئی آرٹسٹ پہ بڑا احسان کر دیا. لیکن وہ جو ہے وہاں کا کسی سرگودے یا کسی وہاں ملتان کے علاقے میں جب میں گا رہا ہوتا ہوں, ایک آدمی کو زیادہ وہ اپیل کرتا ہے, زیادہ پسند آتا ہے, تو وہ اٹھ کے بے خود ناچنا شروع ہو جاتا. اور اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا, کوئی بناوٹ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی ایٹیکیٹس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں. اتفاق سے اس وقت میرا کیسٹ میرے ہی ریکارڈ پلیئر میں چل رہا, تو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ انسپیکٹر کو یوں لگا جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو. اس نے کہا, یار خدا کے لیے اس آدمی کی آواز کو بند کر. نہ اسے گانے کا پتہ ہے, نہ اسے آداب آتے ہیں گانے کے, اتنا اردو کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے, اردو بولنی نہیں آتی اسے, موسیقی کی اسے الف بے کا پتہ نہیں لوگ اسے کیوں سنتے. خیر میں نے وہ ریکارڈ پلیئر آف کر دیا. میں نے عرض کیا کہ آپ کون سا کیسٹ پسند کریں. انہوں نے کہا کچھ اور لگا دو, اس کو نہ لگا. میں نے کہا ٹھیک. وہ کیسٹ لگا دیا ہم نے کوئی اور گانوں کا. سو ہم چل پڑے. جیل ہم پہنچے تو اس وقت وہ حضرت گویا ہوئے کہ دیکھیں ہم صبح سے وہاں ہماری حاضری تھی کسی کیس کے سلسلے میں فیصل آباد میں, تو ہم صبح سے گئے
कुछ खा पी नहीं सके, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकें, आप भी चाय पी लें, हम भी कुछ खा पी लेंगे। उन्होंने जेलम से आगे एक छोटा सा स्टॉप था, वहाँ उतरना था, दीना के पास। तो मुस्तनसर भाई हम जाके बैठ गए, वो जाके बैठे और मैंने इस दौरान बीवी से पूछा आपने कुछ खाना पीना, उसने कहा नहीं। तो जब वहाँ मैं पहुंचा तो इत्तेफाक से वो जिस टेबल पे बैठे थे उसके ऊपर लाइट लगी हुई। अब मैं वहाँ जाके बैठ गया, वो दोनों हजरात मुझे देख रहे हैं और बड़े परेशान हो रहे हैं। और वो आखिर में उससे रहा ना गया, मुझसे पूछा जी आपको कहीं देखा है हमने? मैंने कहा हो सकता है कहीं देखा हो, आप गौर कीजिए, ज़रा जहन पे जोर दीजिए, कहाँ देखा है? काफ़ी देर सोचने के बाद वो कहने लगा जी आप अताउल्लाह ईसा खेलवी तो नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल वही है। कहने लगा जी वाह वाह आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मुझे पता है मैं जितना अच्छा गाता हूं। तो इस तरह भी होता है कभी कभी। नहीं तो कोई दुख हुआ उनकी बदतारीफी से? नहीं, बल्कि कभी कभी अच्छा लगता है कि इतनी जो तारीफ हो रही है नहीं, उनका उसके जायका अलावा बदलने भी के लिए। मैं ये इस बात को अच्छा नहीं समझता। अच्छा। एक आदमी ठीक है मुझे पसंद नहीं करता, मैं जबरदस्ती उसके जहन में तो नहीं घुस सकता। अब जो आदमी मुझे नहीं पसंद करता, जी कई ऐसे भी गाने वाले हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता, हालांकि वो बहुत अच्छा गाता है। मैं सफर करता रहा मुख्तलिफ जगहों पे, वरना शायद आज मैं कहीं मुलाजिम होता तो हो सकता है जितनी बड़ी भी मुलाजमत होती ये मकाम ना हो।